انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے خرید لیا. تھوڑی دیر بس بیداری کے ساتھ سنیے گا. ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ نے خرید لیا مومن سے. کس چیز کو خریدا؟ انفسهم واموالهم، مومن سے اس کے نفس کو اور اس کے مال کو خریدا. لفظوں کی حالت کو دیکھیں اور تھوڑا سا میں ساتھ رہا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ نے مومنین سے اس کے نفس اور اس کے مال کو خرید لیا. کس چیز کے بدلے میں خریدا؟ اس کے بدلے میں کیا دیا؟ سوال ہے اس کے بعد. تو جواب بھی یاد نے دیا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں. بات مکمل ہو گئی. اللہ نے مومنین سے اس کے نفس کو اور اس کے مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں. عزیزان گرامی، میں گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے حوالہ دے دوں تاکہ بات اور مستحکم ہو جائے. آیت اللہ شہید مطہری کی کتاب حماس حسینی، آیت اللہ شہید مطہری کی کتاب حماس حسینی ہے. یہ بہت ہی اچھی اور معتبر کتابوں سے کتاب ہے، لہذا ہر طالب علم کو چاہیے اس کتاب کو ضرور پڑھیں. اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 32 حماس حسینی صفحہ نمبر 32 یہاں پہ آنے کے بعد جو گفتگو کی گئی ہے وہ روح ہے بزرگ کے عنوان سے. صفحہ ہمارے سامنے آپ کو درکار ہے، کسی کو دیکھنا ہو دیکھ سکتے ہیں. کیا ہے کہ بے شک انسان کی جو روح پائی جا رہی دنیا میں وہ دو طرح کی. میں حوالہ شہید مطہری کے حوالے سے کروں کتاب کے پاس. اذا كانت النفوس کے بارہ طیبت فی مرادها الاجسام، متنبی کا کلمہ ہے کہ یہ شعر اذا كانت النفوس کے بارہ طیبت فی مرادها الاجسام، یعنی کہ جب انسان کی روح بلند ہوتی ہے تو جسم جو ہے وہ سختیوں میں پڑ جایا کرتا ہے. جب روح عظیم ہوتی ہے تو جسم مشقتوں میں پڑ جایا کرتا ہے. اب یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ دو طرح کی روح، ایک روح کا نام ہے عظیم روح، مستحکم روح، اور ایک روح کا نام ہے اکسلات کا نام. تو شہید مطہری نے اپنی کتاب حماس حسینی کے صفحہ
علوم بہت عظیم ہیں. میں گفتگو کو اور سمیٹوں بس 5 منٹ اور فضائل کے سن لیں. آخری فکرے وہ یہ ہے کہ عزیزان گرامی آیت اللہ جواد آمنی کے حوالے سے گفتگو کروں. آیت اللہ جواد آمنی نے بیان کیا اپنی کتاب میں لکھا کہ یاد رکھو کائنات کے اندر 2 گھر بہت مشہور ہیں. کائنات کے اندر 2 گھر بہت مشہور ہیں. 2 گھرانے بڑے مشہور ہیں. آپ جانتے ہو 2 گھرانے کون ہیں؟ ایک گھرانہ کو تو سب کوئی جانتا ہے. جانتے ہیں نا کہ 2 گھر کائنات کے اندر آیت اللہ جواد نے کہ 2 گھر کائنات کے اندر بڑے مشہور ہیں. ایک گھر حسین کا, ایک گھر اہل بیت کا, رسول کا, دوسرا بنو امیہ کا. یہ 2 گھرانے بچے میں گفتگو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. 2 گھرانے کائنات میں بڑے مشہور ہیں. شاید اگر یہ بات آپ تک پہنچ جائے گی تو میں اس کا محاصرہ کروں. کائنات کے اندر 2 گھرانے بڑے مشہور. ایک گھرانہ اہل بیت کا, دوسرا بنو امیہ کا. ان کے مخالفین میں یزید کا بزرگ کا معاملہ. ایک طرف حسین کا گھرانہ, دوسری طرف بنو امیہ کا گھرانہ. یہ 2 گھرانے بڑے مشہور ہیں کائنات میں. مگر ان 2 گھرانوں کی تشبیہ جو انہوں نے دی ہے وہ کہا کہ 2 چشموں سے دی. 2 چشموں سے کہا کہ یاد رکھیے کہ گفتگو میں ختم کر رہا ہوں. کہا کہ چشمے 2 طرح کے ہوتے ہیں, بس دونوں کتنے سلجھے ہوئے لفظوں میں آیت اللہ جواد آمنی نے 2 گھرانوں کی گویا حسین کی اور یزید کی تعریف کر کے رکھ دی. وہ کہتے ہیں کہ 2 گھرانے کائنات میں بڑے, ایک حسین کا ایک یزید کا. کہتے ہیں کہ 2 چشموں سے تعبیر دی. کہا چشمے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک چشمہ وہ ہوتا ہے جسے زلال کہا جاتا ہے, آب زلال, صاف و شفاف چشمہ جس کا پانی بہت میٹھا ہوتا ہے نا. ایک چشمہ وہ ہے جس کا پانی بہت شیرین ہوتا ہے, میٹھا ہوتا ہے. اور جو شیرین چشمہ ہوتا ہے نا, یہ جب اپنی جگہ سے نکلتا ہے تو اس کے ارد گرد جو جگہ ہوتی ہے سب جگہوں پہ ہریالی پیدا
اللہ نے کہا تھا کہ بعد والے ذاکرین زلجنا کے اوپر کچھ گفتگو کریں گے، لہٰذا میں 5 منٹ مسائل کے طور پہ یہی پڑھنا چاہتا ہوں، گفتگو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا زلجنا جسے ہمارا کہتے ہیں، اس کی شکیلیں کیا ہیں، اس کا نام پہلے زلجنا نہیں تھا، یہ نبی کی سواری تھی۔ بھئی یہی مسائل ہے، یہ فتویٰ ہے، یہ نبی کی سواری تھی جس کے کئی نام ہیں، اور نبی اس پر سوار ہو کر اپنا سفر کیا کرتے تھے۔ نبی کے بعد کی سواری علی کے پاس آئی، علی کے بعد حسن سے ہوتی ہوئی حسین کے پاس کی سواری۔ تاریخ گواہ ہے کہ حسین کے اس گھوڑے سے نام کا گھوڑا تھا، اسے حسین سے بڑی محبت تھی، حسین کو زلجنا سے جسے ہم کہتے ہیں بڑی محبت تھی، حسین کے اس گھوڑے سے بڑی محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے اپنی پوری زندگی میں اس گھوڑے کو کبھی ایک چابک بھی نہیں مارا۔ سوچیے عظمت زلجنا کو، حسین نے کو بھی بڑی محبت تھی، زلجنا کو بڑی محبت تھی، حسین نے ایک چابک بھی اپنی زندگی میں اس گھوڑے کو نہیں مارا اور بڑی محبتوں کے ساتھ اس سے پیش آیا۔ یہ زلجنا جسے ہم زلجنا کہتے ہیں، یہ گھوڑا کربلا کے میدان میں آیا تو یہ گھوڑا بھی اپنی وفاداری کا ثبوت دیتا رہا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب حسین در خیمہ پر آئے، آنے کے بعد آواز دی، اے بہن زینب خود سو تجھ پر میرا آخری سلام ہو۔ جب حسین خیمے سے رخصت ہو گئے، میں اس کے ساتھ اب چھوڑ نہیں کہنا چاہتا، کب ایسا حسین رخصت ہو گئے، لیکن روایت نے کہا کہ جب حسین رخصت ہو رہے تھے تو گھوڑے پہ سوار ہو گئے۔ حسین چاہتے ہیں مقتل میں جائیں
شفائی بہتر فرما، مقروض قرضوں کو ادا فرما، پریشان حال پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار اس ذکر امام حسین میں جتنی بھی دعائیں مانگی جائیں تمام دعاؤں کو استجاب فرما۔ رب کونین شہدادی کونین صدقے میں جتنے بھی مومن مومنات جہاں جا کے حفاظت فرما، پرچم اسلام سر بلند فرما، پرچم کفر نفاق سر نبی فرما۔ پروردگار دعاؤں سے اہم بات یہ ہے منتقم خون کربلا امام زمانہ کی سکون میں تعجیل فرما، ناصران امام کو سب کو شمار فرما، آمین حسین۔
لینے